السلام علیکم بھائی، یہ جو محمد علی مرزا کا کلپ آپ نے پوسٹ کیا ہے یا اس کا حوالہ پوسٹ کیا ہے، اور اس سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان مشرکوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ دلائل دیے ہیں انہوں نے، تو پہلے آپ دلائل کو پرکھنے کا تو اپنے اندر وہ پیدا کریں معاملہ۔ کیا دلائل دیے ہیں اس نے؟ یہ خود شیعوں کا بہت بڑا ایجنٹ ہے پوری طرح سے۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، حوالہ دے رہا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کیا ہے؟ تیسرے درجے کی بھی کتاب نہیں ہے، گری پڑی، بالکل بیکار اس میں روایتیں ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کا جو ہے آپ روایت کا حوالہ دیں، اس کی پوری سند دیں، اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا خود بھی تو تحقیق کریں، محض کسی کے کلپ سن کے اور بس وہ حوالے دے رہا ہے کہ فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں فلاں کتاب میں یہ ہے۔ تو ایسے تو شیعہ بھی بہت حوالے دیتے ہیں، قادیانی بھی بہت حوالے دیتے ہیں۔ تو اس بات کا صحیح ہونا، مستند ہونا، اور اس میں وہ بات موجود ہونا کہ جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ خود اٹھا کے دیکھیں، یا پھر وہ اس روایت کو یہاں لکھیں، میں اس کی حیثیت بتاتا ہوں آپ کو۔ اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے تعویل کی غلطی کا شکار ہیں یہ لوگ، کوئی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، تعزیے کو یا گھوڑے کو سجدہ کر رہا ہے شیعہ، تو وہ تعویل کی غلطی کا شکار ہے، تو اس بنا پہ اس کے پیچھے نماز ترک نہیں کی جا سکتی۔ تو بھائی قادیانی جو ہے وہ بھی کبھی یہ کہتا ہے کہ میں خاتم النبیین والی آیت کو نہیں مانتا، وہ بھی تو تعویل ہی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اس سے مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب کمال نبی کوئی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین تو وہ ہیں، لیکن خاتم النبیین کی تعویل یہ ہے کہ ان جیسا صاحب کمال کوئی نہیں ہوگا، زمانے کے لحاظ سے آخری مراد نہیں ہے۔ تو تعویل تو وہ بھی کر رہے ہیں، تو انہیں بھی مسلمان مان لینا چاہیے۔ تو بھائی تعبیر کی غلطی وہاں قابل برداشت ہے کہ جب عقیدے میں خرابی نہ پیدا ہو رہی ہو۔ عقیدے میں خرابی جہاں پیدا ہوگی تو وہاں تعبیر کی غلطی جو ہے اس کو کفر و شرک ہی کہا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو انہوں نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، تو اس کا بھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے اس طرح سے میں بچ جاؤں گا، بلکہ جو ہے وہ اپنی گناہ گاری کے باعث خوف زدہ تھا۔ ایسا عقیدہ کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی بھی طرح سے اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، چکما دے سکتا ہے اللہ کے عذاب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس خوف کی بنا پر کہ اللہ کا اتنا ڈر تھا اس کو کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے سخت سزا دے گا، تو اس بنا پر اس نے یہ کیا تھا۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کتنی وسیع ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اس کا عقیدہ شرک اور کفر والا تھا، اس کے باوجود اللہ نے اسے بخش دیا۔ پھر یہ ابو جہل، ابو لہب اور یہ امیہ ابن خلف، ان سب کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی تو تعویل کی غلطی کا ہی شکار تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ کے یہ سفارشی ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے۔ تو تعویل کی غلطی تو ہر دور میں رہی ہے، لیکن تعویل کی غلطی جب کفر و شرک کی حدود میں داخل ہو جائے تو ناقابل معافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ صاحب کہتے سب کو یہ ہیں کہ یہ غلط ہیں، لیکن نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، جائز ہے۔ تو پھر یہ خواہ کا انہوں نے کیوں فساد جو ہے ڈالا ہوا ہے؟ جب سب صحیح ہیں جنت میں جائیں گے، ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے، اور جب سب کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، سب جنت میں جائیں گے، تو پھر یہ خواہ کا تنازع کھڑا کرنے کی انہیں ضرورت کیا ہے کہ وہ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ ان صوفیوں نے یہ لکھا ہے، ان کے مولویوں نے یہ لکھا ہے، اور یہ فلاں مولوی نے یہ لکھا ہے۔ تو بھائی وہ بھی غلط تعویل کی غلطی کا شکار ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ حوالے دے کے اور مشتعل کر رہے ہو، اور زیادہ تعویل کی غلطی کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ آپ سے مناظرہ کرنے جہلم پہنچ رہا ہے اور آپ چھپ کے بیٹھ جاتے ہو، وہ بھی تو تعویل کی غلطی کا شکار ہے، اس کو سمجھاتے۔
جبکہ وہ بھی دیوبندی مشرک ہے مولوی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عقیدے کی خرابی کے باوجود اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ایک اور حوالہ دیتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب محصور تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ باغیوں کا امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھ لو، جو غلط کام کر رہے ہیں وہ نہ کرو۔ تو اس سے بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز سارے مشرکوں کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو حالانکہ وہ جو عثمان رضی اللہ عنہ والا معاملہ تھا، وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ مملکت کا نظام صحیح نہیں چلا رہے اور ان کو خلیفہ نہیں رہنا چاہیے، یا یہ غلط اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے عقید ایمان کا اختلاف تو انہوں نے کوئی کیا ہی نہیں تھا۔ یہ تھوڑی کہا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ گمراہ ہو گئے، کافر و مشرک ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا فریب کار اور فنکار مولوی ہے محمد علی مرزا، اور شیعوں کا یہ بالکل واضح ایجنٹ ہے، قادیانیوں کا بھی ایجنٹ ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ تو ایسے جو ہے وہ کلپ سن سن کے بغیر تحقیق کیے کوئی آپ اپنی رائے قائم نہ کریں، خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم بھائی، محمد علی مرزا کا کہنا یہ ہے، یا اس کے کہنے کا لب لباب یہ ہے کہ جب تک کوئی خود اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر نہ کرے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، اگرچہ کہ اس کے نظریات کتنے ہی کفریہ اور مشرکانہ ہوں۔ یہ لب لباب ہے۔ تو میرا اس پر سوال یہ ہے کہ قادیانی بھی اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر یہ غلط جو ہے آئین پاکستان کے تحت یہ لاگو کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور یہ کوئی اسلامی شعائر اختیار نہیں کر سکتے اعلانیہ۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ بھئی جو کوئی اپنے آپ کو کافر کہے گا صرف ہم اسی کو کافر کہیں گے، تو اسے منافقت نہیں کرنی چاہیے، صاف کہنا چاہیے کہ یہ قادیانی بھی مسلمان ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کلمہ پڑھنے والا کوئی بڑے سے بڑا دہریہ بھی ہونا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلانا پسند کرتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگے، چاہے وہ کتنے ہی مشرکانہ اور مطلب دہریہ عقائد کا حامل ہو۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ محصور ہو گئے تھے، تو ان کے اوپر حملہ کرنے سے اور ان کے اوپر پانی بند کر دینے سے زیادہ جو ہے وہ کیا چیز غلط ہوگی؟ بھائی ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور وہ کوئی حملہ وملہ کرنے کا اعلان کر کے نہیں آئے تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو محصور کیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے معاملات صحیح نہیں چلا رہے ہیں اور ان کو مستعفی ہونا چاہیے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے وہ ان سے مسلسل یہ کہہ رہے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان لوگوں سے نمٹ لیتے ہیں، دو دو ہاتھ کرتے ہیں، ان کو ابھی بھگا دیں گے ہم۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی نرم طبیعت آدمی تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے یا کوئی قتل و غارت گری والا معاملہ پیش آئے، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ نادان ہیں، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کو ہم سمجھائیں گے یہ سمجھ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کسی صحابی کو ان کے خلاف کارروائی نہ کرنے دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو کسی نے بہکا دیا ہے کہ خلافت کے معاملات غلط چل رہے ہیں، ہم ان کو سمجھا دیں گے۔ انہیں نہیں اندازہ تھا کہ یہ کیا نیت لے کر آئے ہیں، اور جو اصل جو فتنہ پرور عناصر تھے وہ تو چند ہی تھے، باقی تو سب دیکھا دیکھی پیچھے لگے ہوئے تھے بھیڑ میں۔ تو آپ یہ کہیں کہ جی یہ عثمان رضی اللہ عنہ والا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، کوئی علم کے آگے جھکا ہوا ہے
تو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، کیونکہ وہ تعمیل کی غلطی کا شکار ہے۔ جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی، تو آپ کے ذہن پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مت مار دیتا ہے تو کس طرح سے وہ ذہنی بے چارگی کے عالم میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کو۔ باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کلپ دیکھ لیں، آپ وہ کلپ دیکھ لیں، تو بھائی یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ کلپوں کی بھرمار ہے، کیا کیا دیکھیں گے ہم قرآن و حدیث پڑھیں یا ان مولویوں کے بکواس سنیں؟ ہاں، آپ کو کسی چیز کی وضاحت چاہیے، کوئی اس نے نام نہاد دلیل دی ہے، وہ دلیل آپ بیان کر کے پوچھ لیں کہ جی یہ بات فلاں حدیث میں یا قرآن میں آئی ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ اب آپ کہیں کہ یہ کلپ دیکھ لو، اب میں آدھے گھنٹے کا وہ کلپ دیکھوں، پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کا وہ کہے کہ جی میں نے فلاں کلپ ریکارڈ کرایا تھا، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، اب میں وہ کلپ دیکھوں، تو میری تو ساری زندگی یہ کلپوں میں ہی گزر جائے گی۔ آپ ذرا تھوڑی ہمت کریں نا، آپ سن کے اس میں سے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات یا آپ قابل وضاحت سمجھ رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ لیں۔ مجھے آپ یہ مشورہ نہ دیں کہ آپ یہ اور فلاں فلاں کلپ دیکھ لیں، اتنا فالتو وقت جو ہے میرے پاس نہیں ہے، اور اپنے کام کاج سے جو ذرا فرصت کا وقت مجھے ملتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کر لوں یا کوئی اور مطالعہ کر لوں، کوئی فائدہ مند ہو۔ اب یہ انجینئر جو شیعوں کے ایجنٹ ہیں، جو کہتے ہیں سارے صحابہ کو کافر کہہ دے کوئی تو بھی وہ مسلمان ہی رہتا ہے، تو ایسے لعنتیوں کی بکواس سننے کی نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے، نقصان ہی ہے۔